السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ جی تو سورۃ السبا آج ہم کریں گے۔ سورۃ السبا قرآن مجید میں نام اس کا سبا ہے اور اس کا کوئی دوسرا نام نہیں ہے۔ آیات اس میں 54 ہے اور نزول اس کا مکی ہے، اور قرآن مجید میں اس کی ترتیب 34 ہے، جبکہ ترتیب نزولی 58 ہے، یعنی یہ 58ویں صورت ہے جو نازل ہوئی تھی، اور قرآن مجید میں اس کی ترتیب نمبر 34 ہے، مکی صورت ہے۔ اس کی ایک آیت شاید کہا جاتا ہے کہ مدنی ہے، بعض علماء اس پہ کہتے ہیں۔ آج ہم اس کی 6 آیات کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد۔ جی تو سورۃ السبا کا اصل میں دو اہم اس کے موضوع ہیں، دو اہم مقصد ہیں اس کے۔ پہلا مقصد تھا کہ شرک کے جو قواعد ہیں ان کو ختم کرنا، اور مشرکین کے شبہ کو، ان کے شبہات کا جواب ہے۔ دوسرا، توحید پر جو حجت ہے اس کو قائم کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو بیان کیا گیا ہے، اس سچائی کی حجت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے جو موضوع ہیں وہ مختلف ہیں۔ اس میں جو پہلا موضوع ہے کہ سورت کی ابتدا جو ہے وہ الحمد سے ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف اور ملکیت کو ظاہر کیا ہے۔ دوسرا اس صورت کے موضوعات میں ہے کہ مشرکین جو قیامت کا اور دوبارہ کھڑے ہونے کا انکار کرتے تھے، ان کے اس انکار کے سامنے دلائل لائے گئے ہیں، اور دوسری طرف قصہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے قصے کو بیان کیا گیا ہے، اور قبیلہ سبا کے قصے کو بھی اس میں بیان کیا گیا ہے اس سورہ میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے کچھ دلائل جو ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور عبادت میں اخلاص کا تذکرہ اس صورت میں موجود ہے، اور کہ روز قیامت کے کچھ جو وہاں کے مشاہدات ہیں، وہاں جو کچھ لوگوں کے درمیان جو بات چیت ہوگی، اس بات چیت کا تذکرہ اس صورت میں موجود ہے۔ اور پھر کافرین کو اس صورت میں دعوت دی گئی ہے، ان کو سوچنے کی، غور کرنے کی طرف ان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف ذرا توجہ کریں، اور پھر کافرین کو ڈرایا بھی گیا ہے کہ اگر وہ اپنی باتوں پر اٹکے رہے تو پھر نتائج کیا نکلیں گے۔ تو کہیں کہیں اس صورت میں کچھ چیزیں آئیں گی گرامیٹیکلی مشکل، نو پرابلم، ہم ہیں انشاءاللہ مل جل کر اس کو کر لیں گے۔ تو میں اگر بیچ 6 کی طالبات کو بلاؤں تو وہ اس میں خیال کریں بات کرنے میں، اور یعنی وہ ایکسپلینیشن میں اتنا ہی بتائیں جتنا میں ان سے پوچھوں، کیونکہ میں ان کے لیے مشکل نہیں چاہتا، تو ہم کوشش کریں گے کہ ایکسپلینیشن ایسے کریں کہ ان کے لیے بھی آسان رہے۔ تو باقی رہی اس میں غریب الکلمات جو بیچ 6 کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے میں اتنا بتا دوں کہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید میں ذرا کم باتیں ہیں،
ان کو غریب کہا جاتا ہے. غریب کہتے ہیں بیسیکلی عربی میں اجنبی کو, اجنبی کلمات. تو اس کی دو مطلب ہو سکتے ہیں, ایک یہ کہ جو قرآن مجید میں کم آتے ہیں, دوسرے وہ جو عربی زبان کا حصہ نہ ہو, ان کو بھی پھر اجنبی الفاظ کہا جاتا ہے, یا پھر وہ بھی اجنبی الفاظ کہلائے جاتے ہیں جن کو قریش نہیں جانتے تھے. سو اس پورشن کے اندر یلیجو ایک ایسا لفظ ہے جو بہت کم استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں, لیکن یہ خاص استعمال ہے. واو لام جین, جین اس کا مادہ ہے. والاجا یلیجو باب ضربہ سے آتا ہے, اور اس کا مطلب بھی داخل ہونا ہوتا ہے, داخلہ یدخلو, لیکن دونوں میں فرق ہے. یلیجو کا مطلب ہے کسی تنگ چیز میں داخل ہونا, یہ ہوتا ہے والاجا یلیجو. داخلہ یدخلو عام ہے, یعنی تنگ ہو یا نارمل ہو, لیکن جہاں مقصد خاص بیان کرنا ہو پھر وہاں پر والاجا یلیجو لفظ آپ کو ملے گا. دوسرا اس میں ایک لفظ آیا ہے مثقال. مثقال بیسیکلی یہ آپ دیکھتے ہیں نا, جب وزن کیا جاتا ہے چیزوں کا, تو ہمارے پاکستان میں تو کہتے ہیں جی وٹا رکھو 500 گرام کا, 250 گرام کا. یہ جو وٹے ہوتے ہیں اصل میں یہ مثقال ہوتا ہے. سو ہر اس چیز کو جس کے وزن, جس کے برابر آپ وزن کرنا چاہیں اس کو مثقال کہا جاتا ہے. مثقال کچھ بھی ہو سکتی ہے, یعنی آپ کپ برابر کرنا چاہیں تو آپ کپ کو مثقال کہہ لیں گے کہ اس کے برابر. تو وہ تو مثقال ذرۃ ہوتا ہے کہ یعنی ذرے کے برابر. تو اب ذرے کو ہم نے ایز اے مثقال لے لیا, تو یہ یہاں پر ہے مثقال. مثقال کا یہ مطلب ہوتا ہے. سو اس کے علاوہ یعزب, عزب یعزب باب نون سے آتا ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا, یعنی چھپا ہوا ہونا کسی چیز کا, ہڈن ہونا. اس کے علاوہ اور مزید اس سورہ میں, ان آیات میں, 6 آیات میں کوئی ایسا خاص لفظ نہیں ہے جو کہ اجنبی ہے, باقی بار بار ریپیٹ ہونے والے ہیں. آراج یعرجو, البتہ یہ بھی کم استعمال ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی کی طرف چڑھنا. آراج یعرجو باب نون سے آتا ہے, تو یلیجو باب ضربہ سے آتا ہے, اور یعرجو باب نون سے آتا ہے. عزب یعزب بھی باب نون سے آتا ہے. مثقال مفعال کے وزن پر اسم الاعلیٰ کہلا سکتا ہے. جی تو آگے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. جی تو فوزیہ مبشر آئیے. جی سر. جی بسم اللہ, ذرا پڑھیں الحمدللہ کو ایکسپلین کریں ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد سر یہ مبتدا ہے, اور ال کا مطلب یہ معرفہ. تو نہیں, آپ بس مبتدا بتائیں, باقی باتیں بعد میں. سر یہ الحمد مبتدا ہے, للہ اس کی شبہ جملہ خبر ہے, لام حرف جر کے ساتھ اسم جلالہ مجرور ہے. ٹھیک ہے, ویری گڈ. سو یہ شبہ جملہ خبر ہے, اور الحمد یہ مبتدا ہے. جس نے اس ال کی ڈیفینیشن کو اسٹڈی کرنا ہے نا, وہ پلے لسٹ میں جا کر ایڈوانس عربک گرامر کے ٹاپک پر جائیں, وہاں پر ال کی اقسام ہوں گی, وہ لیکچر ضرور لے لیں جو اعراب القرآن کے اندر اسٹوڈنٹ موجود ہیں. عتیقہ اگر موجود ہیں تو, یا مس نادیہ, آپ کوشچن اس میں کوشچن بنا دیں دونوں گروپس کے اندر, جو اسٹوڈنٹ ابسینٹ ہیں یا پریزنٹ ہیں ان کا. اوکے, تو الحمد مبتدا ہے, للہ خبر ہے. جی تو فوزیہ مجھے بتائیں گی, یہ الذی سے اگر جملہ شروع ہو رہا ہے تو یہ کہاں تک جا رہا ہے؟ الذی اس میں موصول ہے, تو اس کا جو صلہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, واو تف کے ساتھ لہو الحمد فی الآخرہ تک سر جا رہا ہے. یعنی ماشاءاللہ یہ پورا جملہ جو ہے یہ پھر الذی کے بعد اس کا صلہ بن گیا, ایسے ہی. جی. اب مجھے بتائیے یہ الذی کیا ہے, اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ اعرابی حالت سر یہ بھی نہیں, یہ مجرور نہیں اچھا, ہوگا کیونکہ اس کی مجرور ہوگا. کیوں مجرور کہہ رہی ہیں آپ اس کو؟ سر مجرور نہیں ہوگا کیونکہ لام حرف جر کا تو ایفیکٹ صرف اس میں جلالہ پر آئے گا نا. اچھا چلیں, کوئی بات نہیں ہے, چونکہ آپ کے لیے یاد رہے یہ جو اس میں موصول ہوتا ہے نا, اگر یہ جملہ فعلیہ میں آ جائے تو یا تو یہ فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جی. اور اگر جملہ اسمیہ میں یہ موجود ہو تو یہ پھر پیچھے کسی نہ کسی سے کنیکٹ ہوتا ہے. اچھا. اب دیکھیں الذی یہاں پہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. واحد ہے, مثنیٰ یا جمع؟ واحد. واحد. تو اب آپ کا کیا خیال ہے یہ کس سے ریلیٹ ہو رہا ہے؟ اس میں جلالہ اللہ تعالیٰ سے. اسم جی سر. الجلالہ سے. تو یہ کیا بن سکتا ہے, اس کی خبر, صفت, مضاف الیہ, کیا؟
صفت یہ اس کی صفت بن رہا ہے اور اس لیے یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے. جملہ ٹھیک ہے اسمیہ میں جب بھی آپ کو اس میں موصول بیچ میں کہیں ملے نا تو یہ لازمی بات ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ کنیکٹ ہے. پھر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں نا. اب آگے جو ٹھیک صلہ آ رہا ہے وہ ہمیں کنفرم کرے گا کہ یہ اللہ سے اسم الجلالہ سے متعلق ہے یا الحمد سے. اور یہ آگے صلہ سے بالکل واضح ہے کہ یہ اسم الجلالہ سے متعلق ہے. یہ مجرور ہے اور یہ صفت ہے کس کی؟ اللہ تعالیٰ اسم کی. الجلالہ کی. اور اسم الجلالہ اب یہاں پہ للہ ہی یہ خبر ہے اور اس کے اندر اللہ اسم الجلالہ موصوف ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اور الذی مجرور کیوں ہوا؟ کیونکہ موصوف مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. جی سر. دیکھیں ٹھیک تمام سٹوڈنٹس یہ صرف وہ نہیں جو جواب دے رہی ہیں وہ بلکہ جتنی بھی ہیں سب ان باتوں پر ہمیشہ غور کرتی رہیں کہ یہ کیا ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے. صحیح ہے. اچھا اس کا صلے کے اندر کتنے جملے ہیں فوزیہ بتائیے. سر ماں کے ساتھ اس میں موصول سر 3 سر. کون کون سا ذرا سیگریگیٹ کریں. لہو ما فی السماواتی. اوکے یہ جملہ نمبر آپ کے خیال میں 1 ہے؟ نہیں سر یہ لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض ایک جملہ ہے. یہ ایک جملہ ہے. ویری گڈ. نمبر 1 ہو گیا. اور کتنے جملے ہوئے؟ سر دو. وَلَهُ ہاں الْحَمْدُ فِي جی یعنی الْآخِرَةِ. اصل میں جی دو. اس کے صلہ میں 2 جملے ہیں. ٹھیک ہے. جی دیکھیں عربک گرامر کے اندر جب آپ قرآن مجید یا احادیث مبارکہ کی گرامر کریں نا. اچھا میں آپ کو بتاؤں حدیث کی گرامر زیادہ آسان ہے. اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں مشکل ہے. ایک بات یاد رکھ لیں رب اور بشر کا کلام کبھی مل نہیں سکتا. جی بعض اسٹوڈنٹ فوراً سے کہتے ہیں جی حدیث تو مشکل ہے اور قرآن نہیں. قرآن مجید کی گرامر زیادہ ٹف ہے. حدیث کی گرامر آسان ہے. ایک بشر کا کلام اور خدا کے کلام میں آخر فرق تو ہوگا نا. لگتا ہے ہمیں ایسا اس لیے لگتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی عربی پڑھتے رہتے ہیں حدیث کی عربی پڑھتے نہیں ہیں. آپ ذرا احادیث کو عربی میں پڑھنا شروع کر دیں روزانہ ذرا 30 40 50 احادیث صرف عربی میں پڑھیں. آپ کو انشاءاللہ مہینے کے بعد پتہ چلے گا. آپ کہیں گے یہ تو آسان ہے اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اوکے. سر. آپ مجھے ذرا آپ یہ چلیں ٹھیک ہے. اب باقی ہم آگے چلتے ہیں اور مزید. جی لبنہ آپ آئیے. گڈ ماشاء اللہ فوزیہ مبشر. گڈ. جی سر. جی جو پہلا جملہ انہوں نے الگ کیا ہے ذرا مجھے اس میں بتائیں مبتدا اور خبر کیا ہے. جی سر لہو جو ہے اس میں شبہ جملہ خبر مقدم ہے اور ویری ما گڈ. فی السماواتی یہ مبتدا مؤخر ہے. ما اس میں موصول ہے اور فی السماواتی صلۃ الموصول ہوگا اس کا. ویری گڈ. تو یہ ہے مبتدا مؤخر اور لہو خبر مقدم. ایسے ہی ہو گیا نا. جی جی سر. تم وما فی الارض یہ کیا ہے؟ جی سر یہ واو عطف ہو رہا ہے اس میں اور یہ واپس سے پھر مبتدا ہاں نہیں جی یہ بھی مبتدا مؤخر دوسرا نمبر 2 مبتدا. ہوگا سر. جی دوسرا سر. مبتدا. ٹھیک ہے. تو لہو میں ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ وہ اللہ زی کی طرف جا رہی ہے سر. الذی کی طرف جا رہی ہے. ایکسیلنٹ. یاد رہے صلہ کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو اس میں موصول کی طرف واپس آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس میں یہ ضمیر موجود ہے. تو ذرا ترجمہ کریں. الحمدللہ الذی لہو ملک السماوات وما فی الارض. یہ لہو مقدم ہوا ہے. اس کا ترجمہ خیال سے کرنا. جی سر. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے وہ جس کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو نہیں کچھ یہ ہے زمین لام ملکیت کا ہے کے لیے نہیں ہے. وہ مالک ہے. میں. جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے جب معاملات آئیں تو آپ نے کے لیے نہیں کرنا. اسی کا وہاں اس کی ملکیت جی ہے جی سب. جی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس کے آسمان ہے اور جس کی زمین ہے. اسی کی آسمان ہے اور اسی کے زمین ہے ایسا ہوگا سر. ہاں جی جس کے آسمان ہے اور جس کی زمین ہے. الذی لہو ما فی بلکہ ایسے ہے لہو ما فی السماوات. اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. تمام جی سر. تعریفیں اللہ کے لیے ہیں
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, उसी का है जो आसमानों में है और जमीन में है। हाँ जी, उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। देखिए ये माँ को हमने एक्सप्लेन करना है ना, ये माँ बड़ा यहाँ एक मीनिंग रख रहा है। अच्छा, इसमें जी। मौसूल दो हैं मुश्तरक, कौन कौन से? माँ और मन है सर। माँ और मन, दोनों में फर्क क्या है? जी सर, माँ गैर आकिल के लिए और मन आकिल के लिए आता है। वेरी गुड। तो अब यहाँ मा फिस समावात व मा फिल अर्दी, तो इसका मतलब इसमें आकिल शामिल नहीं है? जी नहीं सर। शामिल है होंगे। जी। माँ जी सर, बेशक माँ हाँ गैर सर। आकिल के लिए है और मन, माँ गैर आकिल के लिए, मन आकिल के लिए। लेकिन याद रहे माँ मन की निस्बत ज्यादा स्ट्रांग है कि ये सबको अपने अंदर कवर कर सकता है, जबकि मन जी नहीं सर। कर सकता। अगर आ जाता है लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्दी, तो इससे क्या हो जाता? सिर्फ आकिल, गैर आकिल बीच में दाखिल ना होते। अंडरस्टैंड? जी जी सर। लेकिन मां से क्या हुआ है कि आकिल और गैर सब दाखिल हो गए बीच में। जी सर। तो जहां कुरान मजीद में स्पेसिफिकली मन आएगा तो इसका मतलब बात किसकी हो रही है? आकिल की हो रही है। आकिल की, सिर्फ आकिल की। सिर्फ आकिल की हो रही है। यानी वहां मंशा ही सिर्फ आकिल है। जब माँ आ जी। जाएगा तो फिर हमें गौर करना होगा कि यहाँ क्या सिर्फ गैर आकिल लिया जा रहा है या सबको शामिल किया जा रहा है। अब जब अल्लाह फरमाने लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी, अल्लाह तो जमीन व आसमान की हर चीज की मलकियत जाहिर कर रहे हैं ना, तो हर चीज में तो जी। आकिल भी है। ठीक है, जी सर, सब आ गए उसमें। ओके गुड, इस पॉइंट को जी। आपने याद रखना है। जी सो सर, तमाम इंशाल्लाह। तारीफें उसी की हैं कि जो कुछ आसमानों जमीन में है उसी का है। आगे चलते हैं जी, शाहीना आप आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अगला दूसरा जुमले को जरा करें एक्सप्लेन। जी सर, वालाहुल हम्दु फिल आखिराती, इसमें वाव अतफ है, लाहू खबर मुकद्दम होगी, अलहम्दु फिल आखिराती ये मुब्तदा मुअख्खर, सॉरी अलहम्दु मुब्तदा मुअख्खर और फिल आखिराती शिबु जुमला खबर होगी। हाँ जी, लहू खबर मुकद्दम, ये भी शिबु जुमला खबर मुकद्दम। अलहम्दु ये जी क्या है? सर, मुब्तदा मुअख्खर, फिल मुब्तदा आखिराती। मुअख्खर ये भी शिबु जुमला खबर। ओके, तो क्या तर्जुमा बना? और उसी की तारीफ है आखिरत में। हाँ जी, और उसी की तारीफ है आखिरत में। गुड। अब शुरू में अगर देखें तो अल्लाह फरमा रहे अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया वलहुल हम्दु फिल आखिरती, वहां अलहम्द को डिले किया और शिबु जुमला खबर मुकद्दम कर दिया। और ये हसर का मफहूम होता है, ये आपको मालूम है कि उसी की तारीफें हैं सारी आखिरत में। आखिरत में। पहले में हसर नहीं है, दूसरे में हसर जी है। सर। उलमा ने इसका फर्क ये लिखा है कि दुनिया में जब इंसान मौजूद हैं तो बहुत से इंसान ऐसे भी हैं जो अल्लाह की तारीफ नहीं करते, अल्लाह को मानते ही नहीं। ठीक है, जी सर। जी बहुत से सर। इंसान ऐसे भी, हालांकि सारी तारीफें तो अल्लाह की हैं, लेकिन दुनिया जी में सर। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को नहीं मानते। और कुछ मानने वाले भी तारीफ नहीं करते, तो उनको इसका ख्याल ही नहीं आता कि हमने अल्लाह की तारीफ भी करनी है। लेकिन आखिरत में तो सब तारीफ करेंगे। जी सर। आखिरत में तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इनकारी हो। जहन्नम में पड़े भी यस। अल्लाह को मान रहे होंगे, यस सर। कोई इनकार नहीं कर रहा होगा। तो उस दिन तारीफ सिर्फ किसकी होगी? अल्लाह ताला की। सिर्फ अल्लाह की होगी बस। इसीलिए आखिरत में हसर के मफहूम के साथ आ रहा है लहुल हम्दु फिल आखिरती, यानी उस दिन किसी और की तारीफ नहीं होगी। आज तो हो सकता है झूठी तारीफें लोग करते हैं ना, जी सर। झूठे खुदाओं की करते हैं तारीफें। जी सर। ओके गुड, आगे चलते हैं। बीना अफशा आइए। वालेकुम सलाम। आवाज नहीं आ रही आपकी, जरा माइक पे आवाज निकालनी है। जी ये आवाज आप ही सुन सकती हैं, मुझ तक नहीं आ रही है। जी सर, अभी भी नहीं आई। ये माइक निकाल के जरा डायरेक्ट बात करें। जी सर, अभी आ रही है। हाँ जी, आप थोड़ी बेहतर हुई है। बोले, अगला जुमला पढ़ें। वहुवल हकीमुल खबीर। हाँ जी, ये जुमला क्या है, जरा आप एक्सप्लेन करें।
ये जुमला इसमिया है सर, हुआ वाव आतिफा है और हुआ मुब्तदा है, अल हकीमु खबर नंबर 1 है, अल खबीरु खबर 2 है। ठीक है, इस पर जो अल है ये किस लिए है? सर ये खबर सर मुअर्रफा कभी-कभी कब होती है? खबर मुअर्रफा कब होती है? क्यों होती है? हसर के मफहूम के लिए। असर का मफहूम। भूल गई आप? जी सर, नहीं सर आ नहीं रहा था, वो हसर वर्ड नहीं आ रहा था। वहुवल हकीमुल खबीरु, वही हिकमत वाला है, खूब जानने वाला है। ठीक है, जी सर। बहुत हिकमत वाला है, बहुत खबरदार है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इस तरह के जुमले में अगर खबर मुअर्रफा मिल रही है तो ये क्या है? असर के लिए है। हसर का, जी हसर के। ठीक है, ये जुमला असल में ऐसे था ना, असल तो जुमला था हुआ हकीमुन खबीरुन। ठीक है, अब क्या हुआ? जी असल तो हसर का मफहूम ये होता है कि मुब्तदा और खबर के बीच में एक ज़मीर फसल लाई जाती है और वो दोबारा हुआ ही आ रही थी। तो अमूमन अरबी में ऐसा नहीं होता कि दोनों ज़मीरें एक जैसी आ रही हो, तो बस वो अल ही काफी हो जाता है। जी सर। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। आइए साइमा सादिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, आप जरा इसमें मुझे जुमले अलग कर दें। फीहा तक कितने जुमले हैं? ओके सर। सर यालमू से एक स्टार्ट हो रहा है जिसके आगे मसूला बन के सर एक जुमला बन रहा है एक मिनट, और फिर या अलमू इटसेल्फ एक जुमला है। ओके सर। आपने पढ़ा है ना कि जुमला यस फेलिया क्या होता है? फेल और फाइल सर। का मजमूआ, बस। यस सर। मफूल हो या ना हो, उसको एक जुमला कहते हैं। ठीक है, जी सर। अब आगे बताएं कितने जुमले हैं? सर मा याली जो फिलर्दी ओके, सर ये एक बन जाए। ये दूसरा और जुमला हो गया। यस सर वमा यखरुजु मिनहा ओके, सर ये दूसरा। तीसरा। और तीसरा सॉरी। और सर वमा यंजिलु मिनस समाई ये चौथा। वमा यारुजु फीहा ये पांचवा। ये सर ऐसे हो पांचवा। जाएगा तो साथ साथ। ये 5 जुमले हैं। ठीक है, क्या कह रही हैं? आपने खुद को म्यूट क्यों किया? सर वो मुझे लग रहा है गलती से हाथ लग गया जूम करते हुए। ओके, सो अब बताइए या अलमू, इसका मादा बताएं, कौन सा फेल है, सर फाइल क्या है? जी सर। सर ये फेल मुजारे है, आइन लाम मीम इसका मादा है। और आलिमा या अलमू सामिया यस्मा से है बाबे ठीक है, सीन से। फाइल क्या है? सर इसके अंदर हुआ फाइल है जो इसमें जुलाला की तरफ वर्ट हो रही है ठीक इसकी है, जमीर। तो क्या तर्जुमा हुआ यहाँ तक? वो या सर अलमू, का जी या अलमू वो जानता है। वो जानता है। ठीक है, अब जी याद सर। रहे, माँ अमूमी तौर पे 2 तरह के माँ का आपको सामना करना पड़ता है, माए नफी का और माए मौसूला का। ओके, जी जी सर। इस बात को अपने पास बांध लीजिए कि माए नफी कभी भी जुमले के बीच में नहीं आएगा, ओके सर। वो हमेशा जुमले के शुरू में होगा। स्टार्ट में होगा। जी सर। इस तरह कहीं बीच के जुमलों के बीच में नहीं आएगा। ओके, ये बात ओके आपने सर। नहीं भूलनी। तो अब इसका मतलब ये कौन से माँ हैं सारे आगे जो 5 चारों जुमलों में खड़े हुए हैं? सर सर ये माए मसूला है। माए मौसूला हैं। सब, पहला मसला तो हल हो गया। ओके, जी सर। अब जरा मुझे माए मौसूला का, इस पहले माए मौसूला का सिला बताएं। सर इसका सिलातुल मसूल जो है वो यालिजू से लेके फिलर्दी तक है फिल और अर्दी जुमला तक। फिली। ओके, अब मुझे बताएं इस माँ की इराबी हालत आपको क्या लग रही है, रफा, नसब या जर? सर सर अगर यालमू को देखे तो मुझे ये मफूल बनता लग रहा है। अच्छा, वेरी गुड, मफूल है, लेकिन याद रहे जुमले फेलिया के अंदर इसमें मौसूल माँ आ जाए या अल्लज़ी वगैरह आ जाए, ठीक है, जी सर। तो वो 2 पोजीशन ले सकता है, या तो वो फाइल होगा या मफूल होगा। ठीक है, जी सर।
जी सर। यालमू का फाइल हमने निकाल लिया, जी सर। तो पीछे क्या बच गया? मफूल बचा सर। मफूल बच गया, तो ये मंसूब है, ठीक है। जी सर। अब मुझे नस्बी हालत। बताइए यलीजू, यलीजू जी सर। मादा है वाओ लाम जीम बाप दाराबा से, माजी क्या बनेगा? सर वालाजा यालीजू। ठीक है, यालीजू का फाइल क्या है? सर यालीजू सर इसका भी हुआ है। हुआ है, गुड। तो वो किसकी तरफ जा रहा है? इसका मतलब होता है दाखिल होना, सर जी वो माँ की तरफ जा रहा है। माँ की तरफ जा रहा है। सिला, इसमें मौसूल के बाद जो सिला होता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है, शिबु जुमला को छोड़कर, अगर मुकम्मल जुमला हो इसमिया या फेलिया, कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो जी इसमें सर। मौसूल की तरफ लौट रही होती है। तो फेल अर्दी जी क्या सर। हुआ यालीजू के लिए? सर इसका मुतल्लिक फेल हो गया। वेरी गुड। तो क्या तर्जुमा करेंगी? या अलमु मा यलिजु फिल अर्दी। सर वो जानता है जो जमीन में दाखिल होता है। जो जमीन में दाखिल होता है। वैसे बताएंगे क्या जमीन में दाखिल होता है? सर जमीन में दाखिल होता है सर सर पानी बीज। अच्छा, और? सर और जो हम मुर्दे दफनाते हैं वो भी। कौन? ओके, और? और सर क्या कहूँ। आप जमीन, आप माशाल्लाह क्या कितना पढ़ी हुई हैं, क्या पढ़ा हुआ है आपने अपनी एजुकेशन में? सर मैं सर एमएससी करी। एमएससी करी है। अब जी एमएससी सर। करी में आपने जमीन में क्या क्या दाखिल होते हैं आपने सभी सुना है? सूरज से भी कुछ आता है, सर सन रेजेस अब्सॉर्ब कुछ करता है। मकनातीसी चीजें भी होती हैं, कुछ गैसेस जी भी सर। होती हैं, जी सर। और क्या क्या आपकी हरारत भी दाखिल होती है, ठंडक भी जी दाखिल सर। होती है, जी सर। बीमारियां भी दाखिल होती हैं, कीड़े भी दाखिल होते हैं। जी सर। कितनी चीजें अंदर दाखिल होती हैं जमीन के। इसीलिए माँ आया है कि जो जी। कुछ भी दाखिल हो रहा है, जरा हम अब यही है ना, देखें, ये अगर हम सिर्फ इतना सोच लें कि पानी दाखिल होता है, बीज दाखिल होता है, क्या ख्याल है ये अल्लाह ताला की किबरियाई को दावत दे रहा है? नहीं सर हर चीज नहीं दाखिल दे रहा। होती है। हम जी थोड़ा सर। सोच को बढ़ाएंगे, मजीद सोचेंगे, तो हम हैरान हो जाएंगे। क्या कोई जान सकता है कहां से कौन सी शुआ अंदर दाखिल हो रही है, कहां तक जा रही है, कहां रुक रही है? जी सर। कोई नहीं जानता। जी जमीन पर सर। इर्ताश पैदा होता है, उस इर्ताश के असरात कहां तक जा रहे हैं कोई नहीं जानता, अल्लाह ही जानता है। जी सर। मिसाल के तौर पे दुनिया में बहुत से लोग बहुत से कामों के माहिर हैं, लेकिन वो एक वक्त में एक ही काम के माहिर हैं बस। जी सर। मिसाल के तौर पे जो ये जलजिला जानने वाले हैं, उनको नहीं पता कि तेल कहाँ पे है, तेल वाले को ये नहीं पता जलजिला कहाँ आएगा, जी सर। गैस वाले को तेल का नहीं पता। तो ये नहीं, आप देख लें कि ये अल्लाह ताला अपनी बड़ाई का इजहार कर रहे हैं। यअलमु मा यलिजु फिल अर्द। अब आप थोड़ा जी सा सर। और सोचे तो आपको पता चलता है अल्लाह ताला कितना बड़ा है। जी सर। कि अल्लाह ताला अपना ऐलान फरमा रहे हैं। ओके, तो आगे जी सर। चलते हैं। गुड, माशाल्लाह, अच्छा आप रिस्पांस दे रहे हैं आप लोग। तो और बैच 6 से कौन है? बैच 6 वाले हाथ ही नहीं खड़ा करना चाहते। एक थी, उन्होंने हाथ नीचे गिरा लिया। ओके फौजी, हम बस शराब दोबारा आइए। जी सर। अगला जुमला देखें, उसमें क्या है उसको एक्सप्लेन करें। वमा यखरुजु मिनहा। हम्म, सर ये भी इसमें मौसूल है। यखरुजु फ़िल मुज़ारे है। ठीक है, खाराजीम, खराजा यखरुजु बाब नून से। ठीक है। मिनहा मिन हर्फ जर है। हा भी सर फिर ज़मीर माँ की तरफ जा रही है। नहीं, यखरुजु का फाइल पहले तय कर लेना, फिर हा भी ले जाएंगे। यखरुजु का फ़ाइल सर हुआ। हुआ, इसका मतलब होता है निकलना। पीछे देखिए आयत में कोई चीज मुअन्नस थी? फिल अर्दी। हाँ जी, ये हाँ अर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है सर। और ये हुआ फाइल माँ की तरफ जा रहा है, ठीक है। जी। तो ये यालमु का मफूल नंबर 2 है, मा यखरुजु मिनहा।
یاد رہے یہ مائے موصولہ کی طرف کوئی ضمیر اگر جائے گی تو وہ مذکر والی جائے گی ہمیشہ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. بھلے اس کے بعد مؤنث آتا رہے لیکن یہ ما اٹ سیلف ایک مذکر اسم ہے, ٹھیک ہے. جی سر. اوکے, تو کیا ترجمہ ہوا؟ وما یخرج منہا, یعلم کو ملا کے ترجمہ کریں. اور جو اس میں سے نکلتا ہے. اور وہ جانتا ہے جو کچھ اس جی زمین میں سے نکلتا ہے. اب جی زمین میں سر. سے کیا کیا نکلتا ہے؟ سر پودے نکلتے ہیں, معدنیات نکلتی ہیں, نباتات نکلتے ہیں, ساری جو زمین کے سر. پانی نکلتا ہے, گیسز نکلتی ہیں, جی پیٹرول نکلتا سارے. ہے, زمین سے شعاعیں خارج ہوتی ہیں, زمین سے جی سر گیسز باہر آتی ہیں, زمین سے کہیں جگہ پہ لائٹس باہر آتی ہیں جی سر. جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے, ہم نہیں جانتے. اور زمین تو بہت بڑی ہے, اب ہر جگہ تو ہمیں تو بہت ساری ایسی چیزیں نہیں معلوم جو زمین سے خارج ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے اس کو. تو وما یخرج منہا. گڈ, ماشاء اللہ, ایکسیلنٹ. لبنہ آئیے. جزاک اللہ سر. جزاک اللہ. جی سر. دیکھیں آپ بیچ 6 کے اسٹوڈنٹ جتنا پارٹیسپیٹ کریں گے اتنا آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا, سوچنے کا آپ کا سوچنے کے لیے دماغ کھلے گا. اوکے لبنہ, اگلے جملے کو ایکسپلین کریں. جی سر. وما ينزل من السماء, اس میں بھی ٹھیک ہے, مائے موصولہ ہے, ٹھیک اور ہے, ینزل من السماء جو ہے یہ جملہ فعلیہ اس کا صلۃ الموصول ہوگا. ٹھیک ہے, ینزل میں یہ فعل مضارع ہے سر, نون زا اور لام اس کا مادہ ہے باب دوت سے, نزل ینزل. ٹھک ہے. من ینزلو السماء کا اس کا فائل کیا متعلق ہے؟ ہے. ینزلو کا فائل ہوا ہے سر, جو ماں کی ٹھیک طرف ہے, ریورٹ ہو رہا ہے, اور من السماء اس کا متعلق فعل ہوگا سر. ٹھیک ہے. تو کیا ترجمہ ہوا؟ یعلم. اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے. کیا کیا نازل ہو سکتا ہے آسمان سے؟ جی سر, بارش نازل ہوتی ہے, ہوں, پانی نازل ہوتا ہے, اور وبائیں بھی نازل ہوتی ہیں جس اور طریقے سے آتا ہے حدیث میں. اور اور چاند کی روشنی, ستارے, پھر جو ستارے گرتے ہیں, شہاب الثاقب جو کہتے ہیں ہم, اور فرشتے بہت بھی ساری. اترتے ہیں. جی سر, فرشتے اترتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اور ہوائیں. ہر جی چیز کو جانتا ہے جو آسمان سے اتر رہی ہے, کرتا ہے. ہر چیز کی خبر ہے اس کو, ٹھیک ہے. جی اوکے سر. گڈ, ماشاء اللہ. ام نصیبہ آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما یعرج فیہا, اور واو عطف کے ساتھ مائے موصولہ, اور یعرج فیہا اس کا صلہ بنے گا. یعرج فیہا فعل فاعل اور متعلق مل کر. یعرج, عرج یعرج باب نون سے. I'm not sure اس کا میننگ. فائل کیا ہے؟ فاعل ہوا ہے اس کا. کہاں جا رہا ہے؟ وما یعرج فیہا ہوا اللہ ماں کی طرف. ہاں ماں کی موصولہ. طرف جا رہا ہے. فیہا کی ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ فیہا کی سما پر. السما پر. ویری گڈ. جی. اوکے, سو عرج یا رجوع کا مطلب ہوتا ہے اوپر کی طرف چڑھنا. اوپر کی طرف. وما ينزل من السماء ما يعرج کیا ترجمہ فيها. ہوا؟ ما یعرج فیہا. اور جو اوپر کی طرف چڑھتا ہے اوپر اس کی میں, طرف نہیں, اس کی فیہا کا طرف, ترجمہ کرنا ہے آپ نے. جو بھی اس کی طرف اس میں چڑھتا ہے. ہاں جی, جو اس کی طرف چڑھتا ہے یا اس میں چڑھتا ہے یا اس پر چڑھتا ہے. آسمان کے لیے ترجمہ پھر فی کی بجائے علا کے میننگ سے کیا جاتا ہے. جی. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ, ویری گڈ. اب مجھے بتائیں کیا ہے زمین سے جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے؟ Whatever gases. سب سے پہلے تو وہ بتائیں جس کا تعلق ہم سے ہے, وہ کیا ہے ایسا جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے؟ فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں واپس. پہلے تو ہمارے اعمال جاتے ہیں نا. اعمال, یس. جب روحیں نکلتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں, لے جائی جاتی ہیں؟ خیالوں میں آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہیں نا. آسمان کی سناؤں گا کس طرف. دن آپ کو حدیث. مجھے ایک اسٹوڈنٹ کا میسج آیا, مجھے کہتی سر آپ ڈرانے کی باتیں ہی کرتے. میں کہوں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ بتائیں, میں اور کیسے کر سکتا ہوں. کہتی آپ کبھی رحمت کی بات بھی کر لیا کریں. تو بھئی جب آیت رحمت کی آئے گی ہم رحمت پر بات کر لیں گے. جب آیات ہی ایسی آ رہی ہیں جس میں اللہ ہمیں ڈرا رہے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے نا.
یہی تو ہمارا معاملہ کھڑا ہو گیا نا, ہم نے ڈر کو پیچھے کر دیا, رحمت پہ نظر رکھ لی اور اعمال چھوڑ دیا. تو جو علاج ہوتا ہے نا, جب ڈاکٹر علاج کر رہا ہوتا ہے پیشنٹ کا, تو وہ پیشنٹ کی حالات کو دیکھ کر کرتا ہے کہ اس کو کتنی اسٹرانگ میڈیسن چاہیے. آج کل جو اس امت کے حال ہے نا, اس کے اوپر وہی قریش والا سلسلہ آ چکا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قریش کو پہلے 13 سال ڈرائے ہی رکھا. اگر آپ مکی صورتیں دیکھ لیں تو ساری جھنجھوڑ دینے والی تھی. اس قوم کو مکی صورتیں سنانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو آخرت سے ڈرایا جائے. یہ آخرت سے نہیں ڈر رہے ہیں, یہ قوم آخرت کے ڈر سے خالی ہے. اس قوم کے اوپر اس وقت آخرت کا کوئی ڈر نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قوم کو آخرت کا ڈر ہے؟ کیا اعمال سے نظر آ رہا ہے؟ کیا معاملات سے نظر آ رہا ہے کہ یہ آخرت سے ڈرنے والی قوم ہے؟ بالکل بھی نہیں, 0% ہے. اس قوم کو قریش کی طرح دوبارہ سے وہی مکی صورتیں رٹوانے کی ضرورت ہے, وہی لانے کی ضرورت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بار 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 آخرت سے ڈرایا ہے. 13 سال مسلسل ڈراوا آتا رہا ہے. اس کے بعد مدنی صورتیں آئی ہیں, اور پھر جب اعمال کی بات ہوئی ہے تو پھر وہاں اللہ نے اپنی رحمت, اپنی مغفرت کی بات کی ہے. بیچ میں اللہ تعالیٰ مغفرت کی بات کرتے رہے, لیکن ڈرایا زیادہ گیا ہے, کیونکہ انسان کی طبیعت ایسی ہے, یا تو یہ ڈر کر کچھ کر سکتا ہے یا یہ امید سے کچھ کرتا ہے. تو اسی لیے مکی صورتوں میں ڈراوا زیادہ ہے, کیونکہ سارا زور ہی آخرت پر ہے. تو ابھی ہم ساری جو یہ آخری 9-10 سپارے ہیں نا, موسٹلی سارے مکی ہیں, تو اپنے آپ کو تیار رکھیے, زیادہ معاملہ ڈر کا ہی ہوگا. تو وما یعرج فیہا, روحیں نکلتی ہیں آسمان کی طرف جاتی ہیں. ایک حدیث ہے جو انسان کو یعنی کبھی طاری کر دیتی ہے. وہ میں نے یوٹیوب پہ ڈالی تھی, میں دیکھوں گا, اس کا لنک تلاش کر کے آپ لوگوں سے شیئر کروں گا, کہ وہ ایک پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک نقشہ کھینچا تھا کہ کیسے روح نکلتی ہے اور کیسے وہ آسمان کی طرف سیر کر, یعنی آسمان کی طرف اس کو لے جایا جاتا ہے. 2 لوگوں کی روح, ایک مومن آدمی اور ایک کافر گنہگار, دونوں کی روحوں کے نکالے جانے کا کیا فرق ہوتا ہے. یقین کریں وہ حدیث پڑھنے کے بعد تو انسان کی طبیعت ہی کانپ جاتی ہے کہ اس کے اندر جو الفاظ اور انداز اختیار کیا گیا. وما یعرج فیہا. اچھا, پھر یہاں غور طرف ہے, علماء نے بڑا ہی پیارا نقطہ لکھا ہے, فیہا. وہ کہتے ہیں علماء کہتے ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا الیہا. الیہا اور فیہا سے کیا فرق ہے؟ دیکھیں, الہ حرف غایت ہوتا ہے, اور جہاں اللہ تعالیٰ نے وہ ہے نا وہ پاک کلمے جو ہیں, جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت آئی ہے جہاں پاک کلموں کا تذکرہ ہے, تو وہاں الیہ تذکرہ آیا ہے, کیونکہ تمام پاک کلمات کا جو انتہا ہے وہ اللہ کے پاس ہے, وہاں جا کر ہوتا ہے. تو وما یعرج فیہا, فیہا انتہا نہیں ہے. فیہا میں جب روحیں داخل ہوتی ہیں پھر وہاں سے آگے مزید فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ علیین میں جانا ہے یا سجین میں جانا ہے. تو اس لیے فیہا یہ غایت نہیں ہے نا, کہ جو کچھ زمین سے آسمان پر چڑھتا ہے وہ وہاں جا کر وقتاً رکتا ہے, وہاں سے آگے پھر ڈیوائیڈ ہوتا ہے. تو اس لیے لفظ آیا فیہا. الہ حرف جر غایت کے لیے ہوتا ہے کہ وہاں اینڈ ہو گیا. اگر میں کہوں کہ ما یعرج الیہا, تو اس کا مطلب وہ جو کچھ تھا اس کا آسمان پر جا کر فائنل ڈیسٹینیشن تھی. تو الہ فائنل ڈیسٹینیشن کے لیے ہوتا ہے, اس لیے آ رہا ہے فیہا, وہاں چڑھتا ہے. وہاں سے آگے پھر کیا ہوتا ہے وہ الگ معاملات. امید ہے یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. تو اب آپ لوگوں نے اس پر غور و فکر ضرور کرنا ہے آگے اپنی اسٹڈی کے اندر. گڈ, ماشاءاللہ. نصیبہ, ام نصیبہ. عائشہ صدیقی آئیے. سر یہ نابیہ کو تو لیں ذرا. اوکے, عائشہ صدیقی آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگلا جملہ پڑھیں. وَهُوَ الرَّحِيمُ الغَفُورُ. دوبارہ پڑھیں, کیا پڑھا آپ نے؟ وَهُوَ الرَّحِيمُ الغَفُورُ. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. جی, تو جملے کی ذرا گرامر ایکسپلین کریں. واو حرف عطف, ہوا مبتدا, الرحیم خبر نمبر 1, الغفور خبر نمبر 2. یہ ال کیوں ہے؟ ال کیوں ہے؟ الحصر کے لیے. حصر کے لیے ہے. غفور کس وزن پر ہے؟ مفعول ان کے وزن پر. فعول ان کے وزن پر, ناٹ مفعول. فعول.
مبالغہ جی، کا صیغہ ہے فعول فعول، اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے. فاعل جی کوئی کہتے ہیں یہ صفت مشبہ ہے، کوئی کہتے ہیں مبالغہ ہے. جو کہتے ہیں صفت مشبہ ہے وہ کہتے ہیں را ہا میم باب کارومہ سے استعمال ہوتا ہے، اور جو کہتے ہیں یہ مبالغہ ہے وہ اس کو باب سین سے رکھتے ہیں، رحیم یرحمو باب سین سے. اور جو صفت مشبہ والے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم اس کو مانیں باب کارومہ سے کہ رحم یرحمو، یعنی وہ شخصیت جو ہر وقت رحم کی حالت میں، یعنی رحم دل ہونا اس کی شخصیت کا حصہ ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں جی یہ صفت مشبہ ہے. اور کوئی اکثر کہتے ہیں یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. تو اس طرح سے اس کا فرق ہے. اور فعول غفور بہت معاف کرنے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا. میرا خیال ہے کہ قرآن مجید میں، مجھے اگر اللہ کم بیشی معاف فرمائے، اللہ عالم بالصواب، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں، یہ شاید واحد مقام ہے جہاں پر رحیم غفور سے پہلے آیا ہے. یہ میرا خیال ہے قرآن مجید میں یہ واحد پوزیشن ہے جہاں پر رحیم غفور سے پہلے ہے. ادروائز نارملی وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ آتا ہے، اور یہ ایک مقام ہے جہاں پر غفور بعد میں ہے، رحیم پہلے، یعنی وہ بہت رحم کرنے والا. علماء فرماتے ہیں یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی اتنی بڑی سٹرونگ ملکیت کا تذکرہ کیا ہے نا. آیات شروع ہو رہی ہیں الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. یہ بڑی سٹرونگ ملکیت کا اظہار کیا ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، تو کہیں بندہ ڈر نہ جائے نا کہ ایسی تو مر گئے تو رل گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، بے شک وہ اتنا طاقتور ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا مضبوط ہے، اس کے باوجود یہ ذہن میں رکھ لو وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ رحم کرنے والا ہے، بہت بہت معاف کرنے والا ہے. یعنی اگر تم سے گناہ ہو جائیں تو توبہ کرو، کمی بیشی ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، بہت معاف کرنے والا ہے. پریشان نہیں ہونا. یعنی انسان ہے نا، جب کسی انسان کے سامنے آپ کسی دوسرے انسان کا تذکرہ کرے جی اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنی اس کی زمین ہے، اتنے نوکر ہیں، اتنی اس کی سلطنت ہے، تو سامنے والا سننے والا گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے. یہ نارمل بیہیویئر ہے انسان کا. تو یہ کہیں انسان ڈر نہ جائے نا، اتنا بڑا اللہ، میں تو چھوٹا سا انسان، میرے تو گناہ بھی اتنے سارے، میں تو گیا. تو یہ حوصلہ آ گیا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. پریشان نہیں ہونا، وہ بہت بڑا ہے، بہت طاقتور ہے، سب باتیں جانتا ہے، اس کے باوجود وہ بہت رحم کرنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے. آگے چلتے ہیں جی. آئیے نابیہ، آپ کی جی اسپیشل ریکویسٹ آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم آواز آ رہی ہے؟ السلام. جی آ رہی ہے، آ رہی ہے. تو ذرا پہلا جملہ پڑھیں الساعة تک. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. اوکے، اب مجھے بتائیں قالا کون سا فعل ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے؟ قال فعل ماضی ہے اور مفعول نہیں، اس کا الذین. باب اور مادہ بتا دیں. اچھا، باب مادہ قاف واو اور لام. ٹھیک ہے. اور مادہ نصر نون، باب نون، نصر باب ینصر. نون کیا بنتا ہے ماضی مضارع؟ نصر ینصر. نصر ینصر. دیکھیں اس بچی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اس بچی نے، یعنی میرا خیال ہے کہ میرے سٹوڈنٹس میں یہ واحد بچی ہے جس نے میرے کلپس بنائے ہیں، میرے ویڈیوز کے، لیکچرز کے. یہ واحد بچی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ پھیلاتی رہتی ہیں، بناتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے بے شک یہ کرنے والا، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یقینی بات ہے کہ میرے لیے بھی مشکل کام تھا، لیکن یہ خیر لگی رہی اور ابھی بھی کبھی کبھی کر لیتی ہیں. تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے انہیں کبھی نہیں کہا تھا، لیکن جب انہوں نے مجھے پتا چلا کہ یہ بنا رہی ہیں تو پھر میں نے انہیں 2-4 بار کہا، لیکن انہوں نے غلط بنا ڈالے، پھر میں نے منع کر دیا. تو میں آپ ہی بنا لوں گا، وہ چنگا ہے. ٹھیک ہے، سوری سر. اوکے. اب مجھے بتائیں کہ الذین کفروا یہ کیا ہے؟ اس جملے کو پہلے ایکسپلین کریں، پھر ہم بعد میں بات کرتے ہیں. الذین جمع ہے اور کفروا بھی جمع. کفروا فعل ماضی ہے اور الذین
الذین کون سا اسم ہے؟ ضمیر، اشارہ، موصول؟ موصول. اس میں موصول ہے. کفرو کا فاعل کیا ہے؟ ہم. ہم ہے. مادہ کیا ہے اس کا؟ کاف فا اور را. کاف فا را. باب کیا ہے؟ کفر نصرہ نون. ہاں جی، کون بتا رہا ہے سائڈ پہ؟ کوئی بھی نہیں ہے سر. اچھا، کفر یکفرو. اوکے، تو یہ ہم کہاں جا رہا ہے؟ الذین کی طرف یا کالا کی طرف؟ کالے کی طرف. کس کی نہیں طرف؟ نہیں الذین کی طرف. یہ ہم ہے نا، جمع ہے، یہ الذین کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس جی کو سر. اب ہم الذین کو ذرا طے کرتے ہیں. الذین یہاں اسم موصول حالت رفع میں فاعل ہے. ٹھیک ہے، جی. یہ فاعل کس کا ہے؟ کالا کا. اب ذرا ترجمہ جی. کریں. قال الذین کفروا. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے، بس آپ نے غور سے توجہ دینی ہے چیزوں پر. عروج عبید اللہ آئیے. سر گلناز کو بھی بلائیے گا. گلناز. اوکے، اگلا جملہ پڑھیں. عروج عبید اللہ. لا تأتینا الساعۃ. اوکے، مجھے بتائیے یہ لا نفی ہے یا نہیں ہے؟ لا نہیں ہے. ہے نہیں ہے. نہیں. کیسے لا پہچان نفی. کرتے ہیں نہیں کی؟ لا نفی کا جو ہے نہیں، اس طرح سے اس کلاس میں نہیں چلیں گے. یا آپ کی آواز نکلنی چاہیے اور ذرا آواز کے اندر اعتماد ہونا چاہیے. بولیں. لا نفی میں لا نہیں جو ہے مجزوم کر دیتا ہے فعل کو. پہلے تو آپ اپنی وائس ٹھیک کریں نا، مائک کو ایڈجسٹ کریں. آپ کی آواز ایسے آ رہی ہے جیسے کسی کنویں میں بیٹھی ہیں. لا نہیں فعل کو مجزوم کر دیتا ہے. اچھا مجھے اور بتائیں، یہ لا تاتی نفی یہ کون سا فعل ہے؟ ماضی یا مضارع؟ فعل کیا؟ مضارع. نہیں، اس طرح سے نہیں، میں نہیں ایسے سن سکتا، سوری. سائمہ سعدیہ آئیے. جی سر. ہاں جی، اس کا بتائیں یہ ماضی ہے یا مضارع؟ سر یہ مضارع ہے اور سر اس کا یہ فورتھ صیغہ ہے، واحد مضارع. مذکر غائب. ٹھیک ہے، مادہ کیا ہے؟ سر حمزہ تایا. حمزہ تا یا. آتا. باب کون سا ہے؟ سر آتا یاتی. سر یہ زوات. نہیں، یہ آتا یاتی کہاں سے نکالا آپ نے؟ سوری آتی. باب ضربا اتا یاتی. آتا یاتی. سوری اب بتائیں یہ لائے نہیں ہے یا نفی ہے؟ سر یہ نفی ہے. اگر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ سر یہ مجزوم ہوتا. اس مجزوم کی علامت کیا ہوتی؟ سر اگر تو سر اس کے آگے نون کے سیگے ہوں تو سر اس کا نون گر جاتا ہے، اور اگر سر پیش والے سیگے ہوں تو سر وہ جو ہے اس کا پیش گر جاتا ہے اور وہ جزم لے لیتے ہیں. تو اس کے مجزوم ہونے کی کیا علامت ہوتی تاتی کے؟ سر اس کا یا گر جاتا. اس کا یا گر جاتا. مس عروج عبید اللہ، ایک تو آپ اپنا مائک ٹھیک کریں. آپ جہاں سے بیٹھ کر بات کر رہی ہیں آپ کی آواز واضح آنی چاہیے جیسے باقی سٹوڈنٹس کی آ رہی ہے. اگر یہ لائے نہیں ہوتا تو یہ یا ناقص گر جاتا اور یہ پھر مجزوم کہلاتا. ٹھیک ہے؟ جی سر. اچھا، یہ آپ پورشن خود سنیے گا جو آپ ابھی بول رہی تھی، اور یہ جو بھی آپ نے ہاں جی جواب دی ہے یوٹیوب پہ جب میں ڈالوں گا نا، سنیے گا. آپ کو آواز آ رہی ہے خود کو؟ مجھے بتانا ضرور پھر آپ. جی سائمہ، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تاتی کون سا صیغہ ہے؟ مذکر مؤنث کیا ہے؟ سر واحد مؤنث غائب. فاعل کیا ہے؟ فورتھ ون. سر آگے الساعۃ آ رہا ہے. یہ اس کا فاعل ہے. مفعول کیا ہے؟ سر نہ. کیا ترجمہ ہوا؟ لا تأتین الساعۃ. نہیں پہنچے گی ہمیں. سر ساعت قیامت کے یہ لیے آئے گا. پہنچنے والا ویسے لفظ کہاں سے نکالا آپ نے؟ نہیں آئے گی. عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا. ٹھیک ہے، آنا. نہیں آئے گی ہمیں قیامت. نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت. نہیں آئے گی نہیں ہمارے آئے گی. پاس قیامت. لا تأتین الساعۃ. ٹھیک ہے،
جی سر. انہوں نے بڑی کانفیڈنٹلی کہا کہ نہیں آئے گی. اوکے اب آگے چلتے ہیں. اب چلتا ہے اعراب والوں کا امتحان شروع. آئیے مریم مصباح. جی استاد. پڑھیں اگلا حصہ. جی. قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب. ٹھیک ہے ایکسپلین کریں. قل جو ہے ہمارے پاس فعل امر ہے، قوف واو لام اس کا مادہ ہے، اور انت اس میں فاعل ہے. اوکے. اس کے بعد بلا جو ہے وہ استفہام یعنی اقراری کے لیے ہوتا ہے، حرف ایجاب مطلب جواب دینے کے لیے. ٹھیک ہے. کیوں نہیں جس کا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. واو جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس حرف قسمیہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد واو حرف قسم کے بعد جو مقسم بھی یعنی اس کے بعد جس کی قسم لی جاتی ہے وہ مجرور حالت میں ہو جاتا ہے ربی. ربی میں ربی کے ساتھ یا متکلم اٹیچڈ ہے، میرے رب یعنی قسم، اور قسم میرے رب کی. نہیں اس یا کے بعد متکلم کہاں سے اٹیچ. اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. قسم میرے رب کی. آگے قسم میرے رب کی. لَتَأْتِيَنَّكُمْ اس کے بعد یہ ہے جواب قسم، جو کہ جملہ فعلیہ ہو تو اس میں دو تاکیدیں لگتی ہیں. ایک لام جواب قسم واقعۃ الجواب جس کو کہتے ہیں، اور ساتھ ہی نون ثقیلہ ہوتا ہے جو کہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جملۃ القسمیہ کا رول یہ ہے. نون ثقیلہ اصل میں اس جواب قسم کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جواب. ٹھیک ہے. جواب قسم یا گواہی کی جب جواب ہوتا ہے نا تو ہمیشہ تاکیدی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی اس لیے یہ لام جواب قسم یہ اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ پیچھے قسم ہے. اکثر اوقات قسم محذوف بھی ہوتی ہے، اور یہ نون پھر گارنٹی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ پیچھے بات قسمیہ کی گئی ہے، تاکیدی بات ہے. اوکے آپ ذرا تأتینہ کو ایکسپلین کریں یہ کیا ہے. تأتینہ جو ہے وہ فعل مضارع اور جو ہے وہ نون ثقیلہ کے ساتھ ہے. کم اس میں مفعول بھی ہے، اور اس میں فاعل جو ہے ہی ہے وہ جو راجع ہے ساعتو کی طرف. کیا یعنی ترجمہ ہوا لتأتینکم؟ لتأتینکم کا مطلب ہے ضرور بضرور آئے گی تم پر. ہاں جی وہ ضرور بے ضرور آئے گی تم پر، یعنی قسم اٹھا کر بات کی گئی. آگے عالم الغیب. عالم الغیب جو ہے وہ یہاں پہ عالمی جو ہے وہ ہلکا ہوا ہے تو اس کو مضاف کنسیڈر کریں گے، اور الغیبی جو ہے وہ مضاف الیہ یعنی مرکب اضافی ہے. اور استاد کیا ہم اس کو ربی کی صفت بنا سکتے ہیں؟ اور کوئی آپشن ہے؟ بدل بھی ہو سکتا ہے رب کا. عالم اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل ہاں جی. تو اسم الفاعل صفت بن کر آتا ہے. صفت ہی بن جائے گی. جی استاد. عالم الغیبی یعنی ٹھیک ہے. غیب کے تو غیب یہ تک جانے والا. ہمیں اس کے اعراب سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ربی میں جو رب اسم ہے اس کی صفت ہے، کیونکہ یہ مجرور حالت میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مضاف مجرور ہے. تو جو غیب کا جاننے والا ہے. مزے کی بات ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم صرف 3 بار اٹھوائی ہے. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قسم کتنی بار اٹھوائی ہے مس مریم؟ 3 دفعہ. 3 دفعہ بس. کیا آپ کہیے بلا کیوں نہیں، اور آگے قسم اٹھوائی ہے. اور تینوں بار کس بات پر قسم اٹھوائی ہے؟ سر یہ آخرت کے بارے میں ہوگی. قیامت کے آنے پر. قیامت کے آنے. ٹھیک ہے. ایک سورہ یونس میں، ایک اس سورہ میں، اور تیسری سورہ تغابن میں. ٹھیک ہے. 3 آیات ہیں پورے قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ قسم اٹھا کر ان کو یہ کہیں. یعنی انہوں نے اگر کہا نا لا تأتین الساعہ نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں قسم اٹھا کے جواب دے. ٹھیک ہے. اوکے آئیے عظما جی. گڈ مس مریم. جی سر. اگلا جملہ پڑھیے. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. لا نفی کا ہے. یعزب باب نون سے فعل مضارع. عزب یعزب عین زا با اس کا مادہ. عنہ متعلق فعل. مثقال ذرۃ یہاں فاعل ہے مرکب اضافی کنسٹرکشن میں یعزبو کا. فی السماواتی
یہ مثقال फिर ذرتن کیا بتایا آپ نے؟ فائل فائل ہے انہو کی ہو یعزب کا، ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ ہو ضمیر جا رہی ہے لفظ الجلالہ کی طرف جا رہی ہے لفظ سر، جلالہ پیچھے کی کہیں طرف، رب کی ٹھیک ہے، طرف، رب کی طرف. جی اوکے جی سر. کنٹینیو. پھر سماواتی کو سر میں نے ویسے متعلق بنایا ہے، لیکن کیا ہم ضرورتن کی صفت بھی بنا نہیں سکتے ہیں نہیں اس بنا کو؟ کیونکہ سکتے نا، نہیں بنا سکتے، اصل میں فی ظرفیہ ہے نا. اچھا ٹھیک ہے سر، تو پھر یہ متعلق ہی ہوگا. دیکھیں فی ظرفیہ ہے نا. اچھا ٹھیک ہے سر. اتنا ذرا ترجمہ میں کر کے دیکھیں نا، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات، ترجمہ کریں ذرا. اس سے نہیں پوشیدہ ذرہ برابر بھی کوئی چیز آسمانوں میں. ہاں جی، اب دیکھیں فی کا کیا ترجمہ نکل رہا ہے؟ جی ظرف مکان. ظرف مکان کا میننگ آ رہا ہے نا. جی سر کبھی بالکل بھی ٹھیک ہے. ظرفیہ چیز اس طرح صفت نہیں بنتی. وہ یہ ہو سکتا ٹھیک ہے تھا سر. مثال کے طور پہ ذرتن مین لگا کر اور کوئی آگے جنس بتا دی جاتی، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ ذرہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے سر. اوکے سر. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ پارٹیکل، بہت معمولی جو ہلکے سے ہلکے ترین جو پوائنٹ کا ہوتا ہے پارٹیکل، چھوٹا اچھا، سا. اس کی دو ڈیفینیشن. کہتے ہیں کہ یہ جو چونٹی کی آنکھ ہوتی ہے نا، جی جی پہلے تو چونٹی کو غور کریں نا کہ چونٹی کتنی سی ہے، پھر اس کی بھی جی جی. آنکھ، اس کی بہت آنکھ ہی کو کہتے ہیں جی باریک. یہ ذرہ ہے. اچھا ٹھیک ہے سر. اور جو ہوا میں، فضا میں جو ڈسٹ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں، جی جی جی. بیسیکلی اس کو بھی ذرہ کی مثال دیا جاتا ہے کہ یہ اصل میں ذرہ ہے. اچھا ٹھیک ہے اور سر. وہ اسی طرح چونٹی کی اب ہمیں تو نہیں نظر آتے نا ڈسٹ پارٹیکلز، وہ جی ہمیں تو اس لیے فیل ہوتے ہیں نا جب وہ بہت زیادہ ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں جی ہوا میں جو ہے نا وہ ڈسٹ ہے. لیکن ہوا میں ڈسٹ تو عموماً ہوتی ہے ہلکی پھلکی، ذرات تو موجود ہوتے ہیں، تو وہ جی ہے سر ذرہ. بالکل. اب ہم سوچ لیں کہ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات. جی آگے سر چلیں. بالکل. ولا فی الارضی، واو عطف ہے، لا نفی کا ہے، اور فی الارضی بھی متعلق ہو جائے گا فعل کا، یعزبو فعل کے لیے. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہو گیا واو یہاں پھر، تک؟ اور نہیں اس سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں. جی آگے. ولا اصغر من ذالک ولا اکبر. جی واو عطف ہے اور لا یہاں پر نفی کا ہے. ٹھیک ہے. اصغرو اسم التفضیل ہے افعلو کے وزن پر، اور اس کو سر میں نے یہاں مبتدا بنایا ہے، اور من ذالکہ کو شبہ جملہ خبر. ٹھیک بنایا آپ نے. اور واو عطف ہے اور لا پھر نفی کا ہے، اور اکبرو اسم التفضیل آ گیا، اور یہ عطف ہو رہا ہے پیچھے لا اصغرو پر. بالکل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ذالکہ کا اشارہ کہاں جا رہا ہے؟ ولا اصغر من ذالکہ، یہ یہ سر پھر مثقال پر. اچھا ٹھیک ہے سر. ذرہ پر ہوتا تو مؤنث ہوتا نا. جی بالکل صحیح سر. ولا اصغر من ذالکہ، اور نہ ہی اس سے چھوٹی سے چھوٹی اور نہ ہی بڑی سے بڑی چیز. ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اور نہ ہی اس مثقال سے چھوٹی، ولا اکبر اور نہ ہی بڑی چیز اس سے چھپی ہوئی ہے. آگے. ٹھیک ہے سر. الا فی کتاب مبین، الا حسر کے لیے آیا ہے، فی حرف جر ہے، اور کتاب مبین مجرور ہوا. کتاب موصوف ہے، اور مبین اسم الفاعل ہو کر صفت بنا کتابن کی. ابانا یبینو باب افعال سے، ٹھیک ہے. با یا نون مادہ. ٹھیک ہے. اور سر اس کو ہم کیا بنائیں گے یہاں پر؟ دیکھیں کس یہ کا اصل میں مطالعہ کریں؟ یہ تاکید کے لیے ہے، لا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، یعنی نہ ہی اس سے ٹھیک ہے چھوٹا سر. اور نہ ہی اس سے بڑا، سوائے اس کے کہ کھلی ہوئی کتاب کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے سر، یہ تاکید کے لیے ہے. اوکے سر. ٹھیک ہے، جی سر. سمجھ آیا؟ جی جی سر بالکل سمجھ آ گیا. چلے اب الحمدللہ. دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی بڑائی اور اپنی طاقت کا جو ہے یہاں پر اظہار کیا ہے.
لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض, کہ اس سے زمین و آسمان میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز بھی نہیں چھپی ہوئی, ولا اصغر من ذلك ولا اکبر, اور نہ ہی اس سے چھوٹی اور نہ ہی اس سے بڑی, الا سوائے اس کے کہ فی کتاب مبین, کہ وہ ایک کھلی ہوئی کتاب میں ہے. ٹھیک ہے جی سر. اچھا جی سر. آگے چلتے ہیں, بس 2 آیات ہیں مختصر ہیں, اس کے بعد ہم اس کو کلوز کریں گے. گڈ, ماشاءاللہ. آگے آئیں جی ثانیہ. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ. پڑھیں جی, عامل الصالحات تک. آمنوا وعملوا الصالحات. لام تعلیل ہے, اور جیم زا یا مادہ ہے, جزا یا جزی باب زو سے ہے, اور اس میں ہوا فاعل ہے الذین آمنو, موصول آمنو اس میں صلہ, حمزہ میم نون مادہ ہے, آمنا یومنو باب فعل سے ہے, اور یہ اس کا الذین آمنو پھر واو عطف ہو گیا, یہ مفعول بن گیا یا جزی کے, مفعول نمبر 1. وعملوا الصالحات مفعول نمبر 2 ہے. نو نو نو, یہ تو صلہ ہو گیا نا پورا, الذین ہی کافی ہے مفعول. جی 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 سر, آمنوا وعملوا الصالحات. کبھی بھی فعل مفعول نہیں ہوتا ہے. جی سر. اوکے, آپ ترجمہ کر دیں. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تاکہ وہ لوگ تاکہ ان لوگوں کو تاکہ وہ لوگ بدلہ پائے. کیا مطلب بدلہ پائیں؟ جزا یجزی متعدی فعل نہیں ہے, فاعل کون ہے؟ جی ہوا. تو کیا مطلب ہوا لیجزیہ؟ تاکہ وہ ان کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کی. ہاں جی, یہ پائیں والا کہاں سے آپ نے کریٹ کیا؟ تاکہ وہ بدلہ دے. پائیں میں تو آپ نعوذ باللہ بالکل لفظ الجلالہ کے مانس کر رہی ہیں کہ مطلب وہ خود ہی پا جائیں گے. دینے والا کون ہے؟ اللہ یہی تو اظہار کر رہے ہیں کہ پیچھے تذکرہ فرمایا یا لا یعزبو, اب یہ متعلق یعزبو ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو ایمان لائے. ٹھیک ہے, اگلے جملے کی طرح آئیں. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. جی, اولئک مبتدا ہے, اور یہاں پر لہم مغفرۃ ورزق کریم تک خبر, پھر لہم یہ شبہ جملہ خبر مقدم ہو گئی, اور مغفرۃ ورزق کریم یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. اوکے, ویری گڈ. تمام اسٹوڈنٹ اس بات کو ذہن میں رکھیں. مبتدا دیکھیں, اولئک کا مبتدا آیا. عموماً یہ اشاروں والے جملے میں ایسا ہوتا ہے, عموماً مبتدا کے فوراً بعد ایک جار مجرور ہوتا ہے جس میں ایک ضمیر واپس مبتدا کی طرف آ رہی ہوتی ہے. اس سے یہ آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اگلا اس کا مطلب پورا جملہ ہی الگ ہے. ٹھیک ہے, اور اس جملے میں لہم مبتدا مؤخر تھا, سوری خبر مقدم تھا, مغفرۃ ورزق کریم یہ 2 مبتدا مؤخر تھے. رزق کریم مرکب توصیفی. کیا ترجمہ ہوا؟ جن کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہے. ہاں جی, اولئکا ان لوگوں کے لیے مغفرت اور بخشش اور باوقار رزق ہے. بخشش والا رزق کہاں سے آ گیا؟ بخشش اور عزت والا رزق ہے. ہاں جی, بخشش اور عزت والا رزق ہے. مجھے بتائیے یہ رزق کے ساتھ کریم کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یعنی اچھا رزق سر. نہیں تو برا رزق بھی ہوتا ہے. حرام رزق تو ہوتا ہے. دیکھیں, تو روزے قیامت میں حرام رزق کدھر سے آیا؟ جو جنت کی بات ہو رہی ہے نا, اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم, یعنی جن کے اعمال. روزے قیامت کون سا حرام رزق آئے گا؟ نہیں سر, یعنی انہیں عزت سے دیا جائے گا. کون ہے, کوئی بتا سکتا ہے کیا مطلب ہے؟ یہ رزق کی صفت لانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جی سائمہ سعدیہ, کیوں؟ سر اس سے جنت کی نعمتیں مراد ہیں اللہ تعالیٰ کی. نہیں تو اگر کریم نہ ہو تو پھر بھی رزق تو جنت میں ملنا ہی ملنا ہے.
جی سمیہ. جو سر مجھے سمجھ آیا کہ یہ فعیلون کے وزن پر ہے صفت مشبہ یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے. نہیں. گڈ. بہرحال آپ اپنی ٹرائی کر رہے ہیں. اٹس گڈ. جی فہیمہ. جی میرے خیال سے سر کیونکہ بغیر محنت کے وہاں پہ بغیر کمائی کے آپ کو رزق ملے گا شاید اس لیے. اچھا علماء نے یہ فرمایا ہے. یہ نہیں علماء کی دیکھ میں تو کوئی اسکالر نہیں ہوں نا میں کہ اپنی طرف سے آپ لوگوں کو بات کر دوں. علماء یہ کہتے ہیں کیونکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزیں کھلانی ہیں, جنت والوں کو بھی اور جہنم والوں کو بھی. رزق تو جہنم والوں کو بھی ملنا ہے نا, کیوں سائمہ سعدیہ ملنا ہے نا؟ جی سر. کیا ملے گا؟ قرآن کیا کہتا سر ہے؟ وہ پیپ کی شکل میں اور سر اسی بہت طرح وہ کچھ اپنا. ہے, بہت جی کچھ سر. ہے. اور رزق ہے نا, وہ بھی رزق ہے. جی ٹھیک ہے, سر. ان کو سیگریگیٹ کیا گیا ہے, خالی رزق پہ بات نہیں چھوڑ دی گئی. جی جنت سر. والوں کو جو رزق ملے گا وہ باعزت ہوگا اور جو جہنم والوں کو ملے گا وہ ذلت والا ہوگا. جی سر. یہ علماء کی رائے ہے. اللہ عالم بالصواب. ایگزیکٹلی بات ہے کہ علماء کی رائے مختلف بھی ہو سکتی ہے. چلے بہرحال ہم یہاں پر رکتے ہیں 5 آیات پر. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوشش کاوش قبول فرمائے اور اسی طرح آپ لوگ پارٹیسپیٹ ضرور کریں. آپ کی پارٹیسپیشن بولنا آنا چاہے غلط بھی کیوں نہ ہو آپ آئیں ضرور, لیکن اپنے یہ مائک درست رکھیں. مس عروج عبید اللہ جس طرح سے آپ مائک پہ تھیں سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا تھا اور آواز نکلنی چاہیے چاہے غلط ہے کیوں نہ نکلے, نو پرابلم. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.